السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے سفر پر نکلے تو راستے میں ایسا کیسا فیصلہ ہوا کہ فرشتے بھی رو پڑے۔ انہوں نے اپنا حج داؤ پر لگا دیا، پر وہ داؤ پر لگایا کیوں؟ آئیے جانتے ہیں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب بغداد کی پاک زمین پر اللہ کا ایک ایسا ولی حج کے سفر پر نکلا جس کے دل میں نہ دنیا کی چاہت تھی اور نہ کسی بھی طریقے کا لالچ۔ وہ تھے حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہر قدم صرف اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا تھا۔ حج کا سفر آسان نہیں تھا، راستے میں تپتا ہوا ریگستان تھا، دور دور تک پانی کا نام نشان نہیں تھا، دن میں سورج آگ کی طرح برستا تھا اور رات میں ٹھنڈی ہوائیں جسم کو کانپا دیتی تھیں، مگر جن کے دل میں اللہ کا یقین ہو انہیں موسم بھی ڈرا نہیں سکتا۔ آپ کے پاس نہ کوئی شاندار سواری تھی اور نہ سفر کا کوئی آرام، بس سادہ لباس، جھکی ہوئی نگاہیں، زبان پر اللہ کا ذکر اور دل میں کعبہ شریف کی تڑپ تھی۔ جب آپ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے تو دیکھا راستے کے کنارے ایک غریب قافلہ بیٹھا ہوا ہے، عورتیں رو رہی ہیں، بچے بھوک سے بلخ رہے ہیں، بوڑھے تھک کر زمین پر گر پڑے ہیں اور کسی کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ساتھ چلنے والوں نے کہا، اے شیخ، حج کا سفر لمبا ہے، رک گئے تو دیر ہو جائے گی۔ مگر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دل کانپ اٹھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ نے فرمایا، جس اللہ کے گھر جا رہا ہوں اگر اسی کے بندوں کو اس حال میں چھوڑ دوں تو میرا حج صرف چلنا رہ جائے گا، عبادت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنا تھوڑا سا کھانا غریبوں میں بانٹ دیا، اپنا پانی پیاسوں کو پلا دیا اور خود بھوکے پیاسے رہ گئے، مگر کسی کو مایوس نہیں ہونے دیا۔ ریگستان میں رات اتر آئی، چاروں طرف خاموشی چھا گئی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر گئے۔ آپ کی پیشانی مٹی سے لگی ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آپ روتے ہوئے دعا کر رہے تھے کہ اے میرے رب، میں تیرے گھر کا مسافر ہوں، اگر میرا حج قبول نہ بھی ہو مگر ان مجبور بندوں کی مدد ہو جائے تو یہ سودا مجھے منظور ہے۔ کہتے ہیں اسی وقت اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور غیب سے کھانے پینے کا ایسا انتظام ہوا کہ پورا قافلہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور جو لوگ تھک کر بیٹھ گئے تھے انہیں نئی طاقت مل گئی۔ صبح جب سورج نکلا تو وہی چہرے جو رات کو مایوس تھے اب شکر سے چمک رہے تھے اور ہر زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، بے شک اللہ بہت مہربان ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بنا کسی دکھاوے کے پھر اپنے سفر پر نکل پڑے، نہ کسی سے دعا سنی، نہ کسی سے تعریف چاہی، کیونکہ سچے ولی اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ نہیں چاہتے۔ راستے بھر یہ سبق ملتا رہا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف سجدوں سے نہیں بلکہ ٹوٹے دلوں کی مدد سے ہو کر جاتا ہے۔ جب آپ مکہ پہنچے اور کعبہ شریف پر نظر پڑی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے میرے رب، تو گواہ ہے میں نے تیرے بندوں کو تجھ سے پہلے رکھا۔ کہتے ہیں اس وقت دلوں میں یہ آواز گونجی کہ اے قادر، تو نے بندوں کو نہیں چھوڑا، ہم نے تجھے نہیں چھوڑا۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حج ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت صرف رسم نہیں بلکہ رحمت بننے کا نام ہے، اور جو اللہ کے بندوں کا سہارا بن جائے وہی اللہ کے گھر کا سچا مہمان ہوتا ہے۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔